بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. میں ہوں آپ کا میزبان احسن وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام توجہ طلب. ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، آج ہم جس جگہ موجود ہیں، یقیناً آپ کو یہاں کے اس کے جو تھمبنیل ہے، اس کا جو انٹرو ہے، اس سے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہم کس حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہاں پر آئے ہیں القادر یونیورسٹی میں ڈائریکٹر ڈاکٹر امجد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آج کا بیسکلی ہمارا مقصد پروگرام کرنے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کسان جو اپنے کھیتوں میں ہل چلا کر اپنے بچیوں کے لیے اس کی تعلیم کے لیے فکر مند ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بچے میٹرک ایف اے کرنے کے بعد آگے تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے تو اس کے لیے ایک اس کی بڑی وجہ اور بڑی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر بچوں کو پڑھانے کے لیے اس کے پاس کروڑوں روپے کے وسائل ہونے چاہیے. اس بات میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ کے پاس کروڑوں لاکھوں روپے ہونے چاہیے، تبھی آپ اپنے بچے کو کسی یونیورسٹی میں پڑھانے کے بعد ڈاکٹر، انجینئر یا اس کو آئی ٹی کا ایکسپرٹ یا آپ اس کو کسی جو بینکنگ فیلڈ ہے اس میں لے کر جا سکتے ہیں یا اسلامک اسٹڈی میں کوئی ایکسپرٹ بنا سکتے ہیں. ناظرین، آج کا بیسکلی ہمارا جو پروگرام ہے، القادر یونیورسٹی میں کچھ سیٹیں خالی ہیں ان بچوں کے لیے جو ہمارے گرد و نواح جیلم، دینا، سہاوا، ڈومیلی اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں، میرپر، گجر خان، مندرہ، روات، راولپنڈی، ان علاقوں کے بچوں کے لیے جو یہاں پر آ سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اور واپس جا سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ سیٹیں دستیاب ہیں. وہ بچے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اسٹڈی صرف اس وجہ سے رہ جا رہی ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے یونیورسٹی کے اخراجات، تو القادر یونیورسٹی ان بچوں کے لیے کیا فیسلٹیاں دے رہا ہے، ان کو کس طرح تعلیم کی جو ان کی ضروریات ہے وہ پوری کر رہا ہے. اور دوسری بات یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے، ہم اگر اپنے لوکل کمیونٹی میں اس میں دیکھا جائے تو لوکل کمیونٹی میں ایک والد جو ہمارے لوکل دیہی علاقے کے والدین ہیں، ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ ہماری بچیاں شاید یونیورسٹی میں جائیں گی. جس طرح کا یونیورسٹی کا ماحول ہوتا ہے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل ہر بات سوشل میڈیا پر موجود ہوتی ہے. اور والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچیاں جب کالج جاتی ہیں تو لڑکوں اور لڑکیاں جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ دونوں اکٹھے بیٹھتے ہیں، کالج کی جو باہر گھاس ہوتا ہے وہاں پر بیٹھ رہے ہوتے ہیں، گراؤنڈ میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں. بہت ساری ویڈیو تصویریں بھی اس طرح کی باہر آتی ہیں. القادر یونیورسٹی اس سب سے منفرد کیوں ہے؟ پروگرام لمبا ہو جائے گا. میرے ساتھ ہمارے مہمان، ہمارے دوست، ہمارے بڑے محسن، اس علاقے کے بہت بڑے محسن ڈاکٹر امجد صاحب وہ موجود ہیں. ہم ان سے جانیں گے. سر، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. القادر یونیورسٹی کے بارے میں بہت سارے پروگرام بھی موجود ہیں، بہت سارا اس کا تعارف بھی موجود ہے. ہمیں تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ بتائیں کہ ہمارے وہ والدین جو یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی کی تعلیم شاید کو ایجوکیشن کی وجہ سے لڑکا اور لڑکی اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ یہاں پر لڑکوں کو ڈھونڈنے کے لیے الگ سیکشن میں جانا پڑتا ہے، لڑکیوں کو ڈھونڈنے کے لیے الگ سیکشن میں جانا پڑتا ہے. تو یہ کیا ڈفرینس ہے؟ تھوڑا سا القادر یونیورسٹی کے بارے میں بتائیے گا، ایڈمیشن کے بارے میں بتائیے گا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. القادر یونیورسٹی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، اس بنیاد پہ رکھی گئی تھی کہ یہاں پر بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسلامک ایجوکیشن جو ہے وہ بھی دی جائے گی. ان کو قرآن پاک پڑھایا جائے گا اور ان کو جو ہے سیرت نبی پڑھائی جائے گی. تو الحمدللہ ہم اس پہ بھی آج عمل پیرا ہیں، اور اسی کی وجہ ہے اور اس کی بدولت ہے کہ یہاں پہ ایک جو انوائرمنٹ آپ نے دیکھا کہ بچوں کو آپ نے ابایا میں دیکھا، ایک اچھے گیٹ اپ میں دیکھا، تو وہی اس طریقے سے اس کے ثمرات جو ہیں وہ خود بخود جا رہے ہیں. ہمارے پاس جب بچیاں آتی ہیں تو ہم نے کبھی کسی بچی کو نہیں کہا کہ وہ کس طرح کا گیٹ اپ کرے یا کس طرح کی چیز کرے. ایک اپروپریٹ ایڈریس ہر یونیورسٹی کا ایڈریس کوڈ ہوتا ہے، لیکن کوئی اتنی انفورسمنٹ اس پہ نہیں تھی. لیکن الحمدللہ وہ بچیاں خود سے جو ہے نا سیلف ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہی ہیں. اور جتنے بھی والدین آتے ہیں تو وہ اس یونیورسٹی پہ اعتماد کرتے ہیں، اور ان کو ایک جو چیز ہوتی ہے بڑی انسپائرنگ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اسلام آباد میں بھی گئے، لاہور میں بھی گئے، ہر جگہ ہم نے یونیورسٹی دیکھی، لیکن اس طرح کا پڑھائی کا ماحول، ایک کو ایجوکیشن ہونا اور اس کے اندر اتنی اچھی ایک سیٹنگ ہونا، وہ ہمیں کہیں نہیں ملا. تو ایک تو یہ والدین کا جو ہے وہ ٹرسٹ ہے، اور اس میں محنت ہے پوری ٹیم کی، ہمارا جو اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے پارٹیکولرلی اس کی. تو اس طریقے سے یہ ایک ماحول جو ہے وہ اچھا بنا ہوا ہے. سیکنڈلی جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت 3 پروگرامز آفر کر رہے ہیں. بی ایس کمپیوٹر سائنس ہے، بی ایس اسلامک اسٹڈیز ہے، اور بی ایس مینجمنٹ ہے.
تو اب چونکہ ہمارے بہت سارے ایسے سننے والے ہیں جو کہ شاید اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے کہ بی ایس پروگرام کیا ہوتا ہے، تو یہ بی ایس کی ڈگری جو ہے انٹرمیڈیٹ یعنی 12ویں کے بعد 4 سال کی ہے، ماسٹر کی ایکویلنٹ ہوتی ہے، یہ جی سی یو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور آفر کرتی ہے۔ تو جو بی ایس کمپیوٹر سائنس ہے، اگر آپ چاہتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے اور آپ کے بچے کا مستقبل کمپیوٹر میں بنے، تو آپ اس کو بی ایس کمپیوٹر سائنس کے اندر داخلہ دلوا سکتے ہیں، وہ پھر آگے کمپیوٹر کے جو مختلف برانچز ہیں اس کے اندر جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مینجمنٹ کی ڈگری ہے، تو کسی بھی آفس میں یا کسی بھی سیٹ اپ میں کارپوریٹ سیٹنگ جو ہوتی ہے یا کوئی پبلک سیکٹر ہوتا ہے، تو اس پہ مینجمنٹ والی جو ڈگری ہے، یہ 4 سالہ ڈگری ہے، ماسٹر ڈگری، اور اس کی بہت مانگ ہے۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ مختلف شعبوں میں جیسے ایچ آر ہے، مارکیٹنگ ہے، فائنانس ہے، بینکنگ ہے، اس کے اندر جا سکتے ہیں۔ جو آخری ڈگری ہماری جو تیسرا پروگرام ہے دیٹ از بی ایس اسلامک اسٹڈیز، تو وہ بیسیکلی قرآن پاک اور حدیث مبارکہ، سیرت نبی اور اس کے اوپر مشتمل ہے، اور اس ادارے کی خاص بات ہے جو کہ ملک کے بیشتر انسٹیٹیوشن میں نہیں ہوتا، کہ ہم اپنے بچوں کو جو اسلامک اسٹڈیز کے بچے ہیں پارٹیکولرلی ان کو ہم پڑھاتے ہیں، بیسیکلی انگلش بھی پڑھاتے ہیں، ان کو عربک بھی پڑھاتے ہیں، کیونکہ پاکستانی جو یونیورسٹیز ہیں یا تو ان کا جو بچہ اگر بہت ہی اچھا تیار کر لے تو عربی بول لیتا ہے لیکن انگلش اس کو نہیں آتی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب اس نے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنا ہے، اور آج کل جو دنیا کی جو چیزیں چل رہی ہیں کہ انٹرنیشنلی لوگ پڑھ آ رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں، تو وہ انگلش لینگویج بھی آنی چاہیے، اس پہ بھی فوکس کیا جاتا ہے، ان کی عربک پہ پرٹیکولرلی فوکس کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب معاملہ آتا ہے، اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی ہے تو ہمارے لیے افورڈ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، تو اس کے لیے بڑا آسان جو القادر یونیورسٹی کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ اگر وہ ٹیلنٹ ہے اس کے اندر، یا وہ اس کی نیڈ ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ نیڈی ہے، تو وہ ضرورت مند ہے، اس کے اندر ٹیلنٹ ہے، تو وہ تعلیم کے بغیر نہ رہے، مطلب اس کی جو غربت ہے یا اس کے جو حالات ہیں اس کی تعلیم میں رکاوٹ نہ بنے۔ سر یہاں مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا، اسٹیپ وائز ہم چلتے ہیں، کہ ایک بچہ جس کی خواب ہے کہ وہ بینکنگ فیلڈ میں جائے، بی ایس مینجمنٹ آپ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک عام یونیورسٹی کسی بڑی یونیورسٹی میں، انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی میں، یا وہ اس کی اسٹڈی کرنے کے لیے ایک عام جو کنسیپٹ ہے اس پہ کتنے اخراجات آتے ہیں ایک سمسٹر میں، یہ کتنے سال کا ہوتا ہے، اس پہ کتنے ایکسپینس آتے ہیں اگر اس سے القادر یونیورسٹی کے علاوہ اگر وہ جی کہیں پڑھنے جاتا ہے تو؟ ایسا بھی آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ تعلیم آج کل ایک بزنس بن چکی ہے، اور جس طرح یونیورسٹیز جو ہیں وہ صرف پیسہ ارن کرنے کے لیے بیٹھی ہیں، اور ابھی جو کمپیوٹر سائنس کی فیسز ہیں وہ 3-4 لاکھ پر سیمسٹر کی ہیں۔ اسی طریقے سے جو مینجمنٹ کے پروگرام ہے وہ بھی 2.5-3 لاکھ سے کم نہیں ملتا، ایون اب جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں انہوں نے بھی اپنی فیس بہت بڑھا دی ہے۔ پھر اسلامک اسٹڈیز کا جو پروگرام ہے وہ نسبتاً سستا ہوتا ہے، لیکن میں اسلامک اسٹڈیز سے ہی شروع کروں گا۔ تو الحمدللہ جو بی ایس اسلامک اسٹڈیز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دین کے ساتھ روشناس ہوں، دین پڑھیں، تو ہم نے اپنا بی ایس اسلامک اسٹڈیز جو پروگرام ہے وہ ایبسلیوٹلی فری ہے، اس کی صرف آپ نے آ کے رجسٹریشن کرانی ہے، کوئی فی نہیں دینی، اور وہ آپ کی 4 سال کی جو ڈگری ہے وہ آپ کو مکمل فری ہے۔ اچھا سر، بی ایس جو اسلامک اسٹڈی ہے جی اس میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ سبجیکٹ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ کیا صرف عربی پڑھائی جاتی ہے، قرآن کی سمجھ دی جاتی ہے؟ اس میں کون کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں جو آپ نے 4 سال آپ کے بچوں نے پڑھنے ہوتے ہیں؟ مطلب ایک کسان ہے یا ایک جو ہمارے دیہی علاقے کے والد ہے، وہ خود تو اگر نہیں پڑھ سکا تو اس کو عام الفاظ میں اگر ہم سمجھائیں کہ آپ کا بچہ درس نظامی جس کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں، تو وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یار درس نظامی کر کے میرا بچہ عالم بن جائے گا، تو بی ایس اسلامک اسٹڈی میں کون کون سے سبجیکٹ ہیں جی بالکل، اور وہ کیا پڑھے گا اس میں؟ اصل میں چونکہ یہ یونیورسٹی کی ڈگری ہے تو اس کے اندر صرف جو ہے اسلامیات یا عربی یا وہ اسلامک جو سبجیکٹس ہیں وہ نہیں، بلکہ ان کے اندر تھوڑا سا مینجمنٹ بھی اس کو پڑھائی جاتی ہے، اس کو انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے، اس کو جو ہے پاک اسٹڈی بھی پڑھائی جاتی ہے، تو وہ ایک کمبینیشن ہے، وہ سارے سبجیکٹس ہی پڑھے گا، اور وہ جب سامنے آئے گا تو اس کے پاس دین کا نہیں بلکہ دنیا کا نالج بھی ہوگا۔ یعنی کہ اگر اس کو ہم عام الفاظ میں اپنے جو والدین ہیں ان کو سمجھائیں تو وہ بچہ صرف اگر وہ دینی تعلیم اس کو کہتے ہیں نا، آپ بی ایس اسلامک اسٹڈی پڑھ رہا ہے تو وہ اس میں صرف قرآن حدیث یہ چیزیں نہیں پڑھے گا، وہ ہسٹری کو بھی پڑھے گا، وہ اس میں جو بی ایس مینجمنٹ کی سبجیکٹس ہیں وہ بھی پڑھے گا، جو دیگر سبجیکٹس ہیں یعنی کہ وہ دنیاوی تعلیم کا بھی ایکسپرٹ ہوگا
اور دینی تعلیم کا بھی ایکسپرٹ ہوگا. اسی طرح مینجمنٹ جو آپ کا اس میں کون کون سے سبجیکٹ ہیں, اس میں کیا بنتا ہے؟ ایچ آر کے سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں, مارکیٹنگ پہ بھی ہوتے ہیں. اس کے اندر تو اصل جو چیز مینجمنٹ ہے کہ کس طریقے سے اس نے اپنی عملی زندگی میں جا کے چیزوں کو, سچویشنز کو ہینڈل کرنا ہے, کس طریقے سے پرابلم سالو کرنے ہیں. تو اس کے اندر وہ میتھ کو بھی تھوڑا سا پڑھتا ہے, جس کو بزنس میتھ کہا جاتا ہے, کہ اس کو اگر فرض کریں بزنس کرنا ہے تو کس طریقے سے اپنا حساب کتاب کرے گا. اس کے اندر وہ اکاؤنٹنگ بھی پڑھتا ہے, فائنینشیل اس کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد وہ ایک مینیجر بن کے یہاں پہ نکلتا ہے. اور الحمدللہ ہمارا ابھی پہلا بیچ جو ہے وہ ابھی ان کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی, لیکن وہ سارے جاب پہ پلیس ہو گئے. تو اس طرح سے یہ جو چیزیں ہیں وہ آگے چل رہی ہوتی ہیں. اور جو تیسرا پروگرام ہے بی ایس کمپیوٹر سائنس, تو ڈیفینیٹلی کمپیوٹر سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو جو اسلامک اسٹڈیز ہے وہ تو میں نے بتایا کہ آپ کو مکمل طور پہ فری ہے, اس کی کوئی فیس نہیں ہے. ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام کو, دین کو پڑھیں. جو بی ایس مینجمنٹ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ 10,000 اس کی رجسٹریشن فی ہے, پلس 9,000 پر سیمسٹر, یعنی کہ 1,500 روپے پر منتھ آپ کی فی بنے گی. اسی طریقے سے جو کمپیوٹر سائنس پروگرام ہے, اگر اس میں بھی آپ کو 100% اسکالرشپ ملتی ہے تو اس کی بھی اتنی ہی فیس ہے. لیکن کمپیوٹر سائنس کی ہماری سیٹس آلموسٹ اب 50 سیٹس اس میں تھیں, وہ کمپلیٹ طور پہ مکمل طور پہ وہ جو ہے نا فل ہو چکی ہیں. اور ہمارے پاس صرف مینجمنٹ میں اور بی ایس اسلامک اسٹڈیز میں بھی کچھ سیٹس ہیں. اور میں انکریج کروں گا کہ جہاں پہ ہمارے پاس بلوچستان کا بچہ ہے, جہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ لاڑکانہ کا بچہ ہے. میں بھی سر یہی ابھی پوچھنے لگا تھا کہ میں بچوں سے ملا آپ دی کیمرہ, تو مجھے پتہ چلا کہ بلوچستان, لاڑکانہ, مطلب کوئی پنجاب کا ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں سے بچہ جو ہے وہ یہاں پر پڑھنے کے لیے نہیں نہ آیا ہو. ہر صوبے سے یہاں پر بچہ موجود ہے اور وہ یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے. میں اس بات پہ بڑا حیران ہوا ہوں. ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارا ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے بچوں میں بڑی اویئرنیس پیدا ہوئی اور وہ بچے بھی یہاں پر آنا شروع ہو گئے. ناظرین, یہاں پر آپ کو ایک چیز میں سر کی اجازت سے یہ لازمی اس میں اگر سر مجھے اضافہ کریں کہ جو لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ القادر یونیورسٹی کوئی متنازع ادارہ بن چکا ہے یا یہاں پر پڑھایا نہیں جائے گا یا بند ہو جائے گا, تو آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی اچھا ادارہ جب قائم ہوتا ہے, جب اس کے بارے میں یہ چیز کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھے ٹریک پر جا رہا ہے, تو اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. آپ دیکھ لیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا اٹھا لیں. جس دن اس کا افتتاح ہوا تب سے لے کر اب تک اس کے بارے میں یہی باتیں, یہی افواہیں پھیلائی گئیں کہ یہ بند ہو جائے گی, 6 مہینے چلے گی, سال چلے گی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر ایک بیچ جو ہے وہ اپنا مکمل یہاں سے ہو کر فارغ التحصیل ہو کے جا چکا ہے, اور وہ جابس تک بھی ان کو آفر ہو چکی ہیں اور جابس بھی کرنا شروع ہو چکے ہیں وہ اسٹوڈنٹ. تو یہاں پر آپ کو ایک بات کی یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ یہ القادر یونیورسٹی مستقبل قریب میں انشاءاللہ انٹرنیشنل ایک ٹاپ لیول کی پاکستان کی یونیورسٹی ہوگی. یہ ادارہ آپ لوگوں کی جس میں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ ایک ویژن لے کر آتے ہیں. آج کا پروگرام کرنے کا مقصد جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 25 ستمبر اس کا لاسٹ ڈیٹ ہے ایڈمیشن کروانے کے لیے. القادر یونیورسٹی آپ کے لیے ہر وقت اوپن ہے. یہاں پر تشریف لائیں, یہاں پر سٹاف موجود ہوتا ہے, ہر وقت موجود ہوتا ہے. آپ ان کے ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں, ان کی ویب سائٹ پر رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پر آپ تمام چیزیں دیکھ رہے ہوں گے. آپ کو اس پورے پروگرام میں ہم نے طلباء کی بھی بات سنائی, اپنا جو ہمارا ایکسپیرینس تھا یا جو ہماری آبزرویشن تھی وہ بھی ہم نے آپ تک پہنچائی. کالج کی جو ہیڈ ہیں, کالج کی یونیورسٹی کی جو ہیڈ ہیں, انتظامیہ ہے جو یہاں پر تمام چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں, ان کا پیغام بھی آپ تک پہنچایا. اور آخر میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ یہ یونیورسٹی آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے, بالخصوص ہمارے پٹھوار اور ڈسٹرکٹ جہلم کی عوام کے لیے یہ یونیورسٹی ایک نعمت ہے. اپنے بچوں کو اگر آپ نے صرف اس وجہ سے کالج کے بعد تعلیم جاری رکھنے نہیں دیا کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہے, تو القادر یونیورسٹی آپ کے وسائل بن رہا ہے, آپ کی تعلیم آپ کے بچوں کے لیے مفت تعلیم جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. تو ایک بار القادر یونیورسٹی کو ضرور وزٹ کیجیے گا. اپنے میزبان احسن وید کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.